ایک غریب محتاج ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت ہی غریب اور پریشان حال ہوں، بیوی بچوں کا بوجھ بھی گھر کندھے پر رہتا ہے، قرض اتنا سر پر ہو گیا ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں، عبادتوں میں دیگر کام کاج میں دل نہیں لگتا، بیوی بچوں کی ٹینشن رہتا ہے، گھر میں آتا ہوں دل پر بوجھ رہتا ہے، بیوی بچوں سے اچھوں سے بات نہیں کر پاتا، میری ایک چھوٹی سی رقم قرض ہے، آپ کے لیے وہ چھوٹی ہے، میرے لیے بہت بڑی ہے، آپ اس کو ادا کر دیجئے، وہ قرض ادا ہونے کی وجہ سے میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ فرمایا کتنا قرض ہے تم پر؟ تو کہنے لگے صرف 700 دینار۔ فرمایا اچھا۔ انہوں نے کاغذ قلم منگوایا، پرچی رکھی اور اس میں 700 میں ایک زیرو بڑھا دیا اور اس کو 7000 کیا، چھٹی کو فولڈ کیا اور اس بندے سے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ ہمارا محاسب بیٹھا ہوا ہے، ہمارا اکاؤنٹس جو چیک دیکھتا ہے، اسے جا کر یہ چھٹی دے دو اور اسے کہو کہ میں نے کہا ہے یہ رقم آپ کو دے دے۔ وہ بیچارہ غریب کھڑا ہوا، اس کے تصور و خیال میں یہ تھا کہ اس میں 700 میری رقم ادا کرنے کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ چھٹی لے کر خوشی خوشی محاسب کے پاس پہنچا۔ محاسب چائے زیادہ کیٹلی گرم، یہ کہاوت تو ہمیشہ کی ہے اور ہمیشہ مشہور کہاوت ہے۔ اس نے چٹھی کھولی، پوچھا بھائی کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ میں غریب پریشان کثیر العیال ہوں اور قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوں، میں نے حضرت سے کہا کہ 700 دینار کا قرض ہے مجھ پر، جو میرے لیے بہت بڑی رقم ہے، آپ کے لیے بہت چھوٹی رقم ہے، آپ اس کو ادا کر دیجئے، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اچھا آپ کو 700 کی ضرورت ہے، اس میں تو 7000 لکھا ہے۔ تو یہ بیچارہ محاسب یہ سمجھا کہ شاید غلطی سے ایک زیرو ایکسٹرا کر دیا، تو یہ واپس ریٹرن چھٹی کو لے کر اس شخص کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اس کو تو 700 کی ضرورت ہے صرف، اور آپ نے اس میں 7000 لکھ دیا، شاید غلطی سے ایک زیرو بڑھ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک زیرو کے بڑھنے سے کتنی بڑی رقم بڑھ گئی، یعنی 90% رقم بڑھ گئی، اور اتنی بڑی رقم اس غریب کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اسی تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنے محاسب کی طرف دیکھا، چھٹی واپس مانگی اور 7000 کو کاٹا، اس میں 14000 کیا، اپنا سگنیچر کیا، چھٹی کو فولڈ کیا اور کہا کہ اسے بتاؤ نہیں، جا کے یہ رقم اس کو ادا کر۔ وہ بیچارہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ اللہ جی اس کو تو 600-700 کی ضرورت تھی، میں نے کہا کہ آپ نے 7000 لکھ دیا، میں سمجھ رہا تھا کہ غلطی سے 7000 ہو گیا، تو انہوں نے تو معلوم ہونے کے بعد اس کو 7 کو 14 کر دیا، کیونکہ ان کا مال ہے جسے بانٹے ہمیں کیا۔ کہنے لگے واپس ہوا اور وہ بڑی رقم نکال کر انہوں نے اسے عطا کیا۔ وہ بیچارہ اس کے تصور وہم و گمان میں نہیں تھا، میں 700 مانگنے کے ارادے سے آیا تھا، 7000 لکھا ہے، مجھے پتا چلا، میں سمجھا چلو مجھے 7000 مل رہا ہے اور ابھی تو اس کا ڈبل مجھے دیا جا رہا ہے۔ وہ خوشی خوشی دعائیں دیتا ہوا روانہ ہوا۔ محاسب رقم اسے ادا کر واپس عبداللہ مبارک کے پاس آیا، یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ نے غیر معمولی صفات کا مالک بنایا تھا۔ کیا تعلق تھا اللہ سے، اور کیا عشق تھا نبی آخر الزماں کا، اور کیا فکر تھی اپنی آخرت کو سجانے کی، اور کیا شوق تھا اللہ کی رضا کو پانے کا۔ کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ اسے تو 700 کی ضرورت تھی، آپ نے 7000 لکھ دیا، میں نے سمجھا بائی مسٹیک ایسا ہوا ہے، میں نے اسے آپ کو بتایا، انفارم کیا، تو آپ نے اسے 14 کر دیا، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے پورا کھیل تمہیں نے بگاڑا، پورا کھیل تمہیں نے بگاڑا۔ اور پھر سنایا، دیکھو سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم نے ایسا کیوں کیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے میں تو اس وقت میرے نبی کی ایک حدیث پر عمل کر رہا تھا، میں تو اس وقت میرے نبی کی ایک حدیث پر عمل کر رہا تھا، میں نے میرے نبی کا یہ فرمان سنا ہے اور میں نے میرے نبی کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے وہم و گمان سے زیادہ اچانک خوشی پہنچائے گا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے وہم و گمان سے زیادہ اچانک خوشی پہنچائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوں گا، اور میں اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بس مجھے تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ نے بہترین موقع عطا فرمایا تھا،
میں نے چاہا لو اللہ نے مجھے چانس دیا ہے، لہذا میں کیوں نہ ایسا کچھ کر لوں۔ اچانک اس مسلمان کو اس کے گمان سے زیادہ خوشی محسوس ہو، اس حدیث پر عمل ہو جاوے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ میرے حق میں جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہو، تو میں نے اسے 7,000 کیا تاکہ اسے اچانک خوشی ہو۔ پیسہ ملنے سے پہلے تم نے اسے بتا دیا کہ اس میں 7,000 لکھا ہے، تو اب پھر میں نے اس سے اور زیادہ خوشی پہنچانے کے لیے اس رقم کو ڈبل کر دیا۔ اللہ یہ رقم مجھے دنیا آخرت میں عطا فرما دیں گے، لیکن اس حدیث پر عمل کی برکت سے جو خیر و انعام دنیا اور آخرت میں میرے حصے میں آئے گا وہ تو میرے نبی کی سچی زبان فرما گئی ہے۔ اللہ انشاءاللہ اس عبادت کو قبول فرما کر ہمیں اس خیر سے ضرور حصہ نصیب